اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے. یعنی ان میں سے تو کسی نہ کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے گستاخی کرے. لیکن جب سرکار گور شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گور شاہی کا بلوا، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا. میں نے کہا نا کہ میں ننگا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جو موبائل دوارا ابھی نئے فتنے سے متعلق جسے گوہری شاہی گوہری فتنہ کہا گیا ہے، سب سے پہلے تو ہم تمام شرکا جو یہاں حاضر ہیں توبہ کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو سب سے بڑی نشانی اس دور میں جاہل اپنے آپ کو صوفی اور پیروں کی شکل میں پیش کر کے اسلام کے شیرازے کو بکھیر رہے ہیں اور ایمانی کلمہ جس پر ہمارا عقیدہ توحید سے متعلق اللہ کی وحدانیت پر مکمل یقین اور عقیدہ ہے، اس کے خلاف من گھڑت کلمے بنا کر جاہلوں کو اپنے دام فریب میں لے کر اسلام کے شیرازے کو بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے مردودوں کو پہچان کر اور ایسے بد مذہبوں کو جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتے ہیں، طاقت کے ذریعے سے، تحریک کے ذریعے سے، ہر قسم کی کوشش کے ذریعے سے انہیں اپنے اپنے محلوں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہمارا سلجھا ہوا سنی صحیح العقیدہ طبقہ، خاص طور سے نوجوان طبقہ، ایسے فریب دینے والے اپنے آپ کو صوفی ظاہر جو کرتے ہیں، ان کے دام فریب میں پھنس کر انہی کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے نظر آتے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہر ممرہ میں یہ فتنہ سننے اور دیکھنے کو ملا. یہ تو ظاہر ہے ابھی کہ ممرہ میں یہ ظاہر ہوئے، اور کہاں کہاں ان کا فتنہ گہرائیوں تک پہنچ کر اپنی تحریک اس انداز کی چلا رہے ہیں. اسے کوشش کیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن جلد ظاہر ہو جائے گا کہ ان کے پیچھے کون سی طاقت ہے جو اسلام میں نئے نئے فتنے پیدا کرنے کی اس انداز سے لوگ کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم جماعت اہل سنت کے تمام افراد وہ کہیں کے بھی رہنے والے کلمہ پر ایک ہیں، عقیدہ توحید پر ایک ہیں، رسالت
کے معاملے میں یہ کہیں نہ اب کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے. خاتم النبیین پر ہمارا عقیدہ الحمدللہ پہلے سے مضبوط ہے. چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں فتنہ آیا ہو، چاہے کسی اور نام کی شکل میں فتنہ آیا ہو، الحمدللہ ہمارا عقیدہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین پر کل بھی مضبوط تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مضبوط رہے گا. ضرورت ہے کہ ایسے فتنہ پروروں کی مذمت بھی کی جائے اور کوشش کی جائے کہ یا تو وہ محلہ چھوڑیں یا کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ الحمدللہ ہماری عالمی تحریک آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، وہ رضا اکیڈمی، اس کے پرچم تلے الحمدللہ ہم کل بھی متفق اور متحد ہو کر کام کر رہے تھے، آج بھی کریں گے اور انشاءاللہ کل بھی کرنے کا عزم رکھتے ہیں. چونکہ ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے علماء کرام کو، صوفیان اعظام کو اور سلجھے ہوئے عوام اہل سنت کو میدان عمل میں جد و جہد کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان نئے نئے فتنوں سے ہم تمام جماعت اہل سنت کے افراد کو محفوظ فرمائے. کریم اما بعد، الحمدللہ ممبرہ کے اندر جو فتنہ بہت پہلے سے تقریباً 8-10 سالوں سے چل رہا ہے، فتنہ قادیانی، اس کے بعد شکیل بن حنیف کا فتنہ ابھی 2-3 سال پہلے ہوا تھا، وہ بھی شیلس نگر میں. اس کے بعد یہ فتنہ جو گوہر شاہی کا فتنہ ہے، یہ آہستہ آہستہ عروج پر پہنچ رہا ہے. جیسا کہ ہمارے شہزادے شہید رائے مدینہ سید علی اشرف صاحب نے بھی اس کو محسوس کیا ہے، دیکھا ہے، اور ان کا بھی خیال ہے کہ اس کے سد باب کے لیے ممبرہ کے جتنے بھی علماء ہیں، ائمہ ہیں، وہ سب متحد ہو کر مسجدوں سے آواز اٹھائیں، مسجدوں میں جمعہ کے خطاب میں اس پر بیان دیں. اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا حضور معین ملت سے، رضا اکیڈمی کے بانی سعید نوری صاحب سے، کہ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے لیٹر ہیڈ پر اور رضا اکیڈمی کے لیٹر ہیڈ پر پورے وہ معلومات ان کے تعلق سے فراہم کر کے مسجدوں کو پہنچایا جائے، اور گزارش کی جائے کہ علماء ائمہ اس کو مسجدوں میں بیان کریں تاکہ جلد سے جلد یہ فتنہ ختم ہو سکے. اللہ وبرکاتہ. یہ آڈیو جو ابھی سب لوگوں نے سنا اور ہم لوگوں نے توبہ استغفار بھی کیا، دیکھیے انہوں نے ایک لفظ یہ کہا ہے کہ وہ رب الارباب ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اب دنیا میں ان کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. یہ اسلام کا کوئی فرقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسلام کا ہی انکار کیا. جب کوئی موحد ہوگا، ایک اللہ کو مانے گا، اس کے بعد پھر گفتگو کرے گا، تو جا کے اسلام کا فرقہ ہوگا. یہ اسلام کا فرقہ ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے رب کے وجود کا انکار کیا ہے. تو مطلب جس طرح سے کوئی دوسرے مذہب والے اللہ کا انکار کرتا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی انکار کیا. تو گویا یہ اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ کوئی نیا مذہب لے کے آ رہا ہے. اسلام کا فرقہ نہیں ہے، نیا مذہب لے کے آ رہا ہے، اپنے آپ کو رب ثابت کر رہا ہے. جبکہ قرآن سے اور 1400 سال سے صحابہ کرام کا، تابعین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ذات کو رب بنایا، ہم اس پر یقین و عقیدہ رکھتے ہیں. تو جو رب ہی نہیں انکار کرتا ہے بلکہ اپنے آپ کو رب ثابت کرتا ہے، تو اسلام سے سب کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن کو بھٹکانا چاہتا ہے. جو اس ویڈیو کو سنے گا، سننے کے بعد ذرا بھی اس میں یقین کیا تو ایمان سے بھی جائے گا، ان کی بیوی بھی نکاح سے نکل جائے گی. اگر وہ جسے بیعت کیا ہے تو بیعت کو پھر سرے سے کریں. لہٰذا ہم تمام علماء اہل سنت سے گزارش کریں گے کہ اپنے بیانوں میں اور اپنے جو جمعہ کی تقریر ہے اس پر وضاحت روشنی ڈالیں، اور توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، آخری نبی کسے کہتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں گے تو اور جو ہماری نئی نسل ہے ان کے ذہن میں جب یہ بات جائے گی تو وہ خود ہی کہیں گے یہ غلط ہے.
جب ہم ان کے ذہن کو ذہن سازی نہیں کریں گے، توحید کیا چیز ہے ہم وہ بتائیں گے نہیں، تو پھر وہ سمجھ نہیں پائے گا. تو علماء سے گزارش ہے کہ جو ہے اس پر روشنی ڈالیں، اور عوام اہل سنت جو ہے یہ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں، کیونکہ ان کا ذہن بھٹک سکتا ہے. اس سلسلے سے فوراً کسی اچھے عالم سے رجوع کرے کہ حضور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو ہمارے علماء کریں اس پر عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، اس تحریک میں یہ جو گوہر شاہی کی فتنے والی تحریک ہے، اس میں ایک بات ہم نے نوٹس کی ہے کہ اس کے جتنے بھی سرکردہ لوگ ہیں، جتنے بھی کارندے ہیں ان کے، یہ سب مسلمان ہی خود کو بولتے ہیں اور مسلمان خود کو بتا کر ہی معاشرے میں پیش کرتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ ممرہ میں سرکردہ پکڑا گیا تھا. کوئی اپنے تو آپ کیسے ان سے آگاہ ہو؟ ہاں، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے تو وہ تو خدا کا ہی انکار کرتا ہے، اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو خدا کا انکار کرے. مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ خدا کے وجود کو مانے، اور وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو خدا کے وجود کا انکار کیا، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اب وہ کسی شکل میں کہیں بھی جائے ان کی بات قابل اعتبار نہیں. صحیح نہیں. ضروری ہے اس میں. بیٹھ کے بولیے. آج حضرت علامہ مولانا سید معین الدین اشرف صاحب نے علماء اہل سنت کی ایک بڑی تعداد کو اپنے یہاں پر اپنے دفتر میں اور سنی مسجد بلال میں جو دفتر ہے حضرت کا، یہاں پر سب کو بلوایا اور گوہر شاہی فتنے کے تعلق سے ان کو آگاہ کیا کہ یہ گوہر شاہی جو فرقہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ گوہر شاہی جو ہے یہ اس قدر خبیث ہے کہ معاذ اللہ یہ تو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس سلسلے میں تمام علماء اہل سنت نے فرمایا من شک کفرہ فی عذابہ فقط کفر، جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ کافر ہو جائے. اور اس سلسلے میں علماء اہل سنت اس کی کتابوں کو حاصل کریں گے، اور اس کے بعد اس کی کفری عبارتوں کو اور نکالا جائے گا، اور بریلی شریف، مبارک پور اور جو ہمارے بڑے مراکز ہیں وہاں پر بھیجا جائے گا، اور اس کے کفر کی تصدیق کروائی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس کو شائع کیا جائے گا. حضرت آپ سے صرف ایک آخری بات آپ کے دھیان میں بھی لانی ہے، اور اس پر جو ہے آپ کا مطلب ایک میسج جو ہے سسٹم کے لیے. یہ معاملہ ممرہ میں جب پکڑا گیا، صوفی شفت اللہ خان نام کا ایک بوڑھا اس تحریک کو پورے ممرہ میں چلا رہا تھا، اور اس کو پکڑ کر جب پولیس کے پاس دیا گیا تو پولیس نے پہلے تو اس کے خلاف شکایت لے لی، لیکن دو علماء، ایک ایڈوکیٹ، مجھ جیسا ایک پترکار، ایک اور اس جس بلڈنگ میں ان لوگوں نے پناہ لی تھی وہاں کا چیئرمین، اور دیگر دو لوگ ہیں، ایسے 7 لوگوں پر کڈنیپنگ کا معاملہ بھی درج کر دیا حضرت. یعنی کہ دین اسلام کی بے خخنی کرنے والوں کو اگر ہم پکڑتے ہیں اور ہم ان کی روک تھام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پہ سنویدھانک قانون کے تحت کارروائی اگر ہم چاہتے ہیں، تو اس پر بھی پولیس جو ہے ہمیں سہیوگ نہیں کر رہی ہے، علماء تک کو جو ہے وہ قانونی گھیرے میں لے رہی ہے. تو اس پر آپ سسٹم کو، سرکار کو ایک کیا میسج دیں گے سر؟ دیکھیے، گوہر شاہی فتنے سے آج وہ ویڈیو دیکھا گیا، اور بڑی تعداد میں یہاں بڑے بڑے ہمارے علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں. سب نے جو ہے متفقہ طور پر یہ کہا اس ویڈیو کو سننے کے بعد کہ معاذ اللہ توبہ، یہ دائرہ اسلام سے یہ شخص اور اس کو ماننے والے خارج ہیں. سسٹم کے تعلق سے جو بات بتائی آپ نے کامدار صاحب، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو رمضان کے بعد ہم خود انشاءاللہ تھانے پولیس کمشنر سے ملاقات کریں گے اور انہیں آگاہ کریں گے کہ ممرہ کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کہیں یہ کوئی بڑی پلاننگ تو نہیں ہے. مسلمانوں کے بیچ میں شامل ہو کر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا کہیں یہ کسی سازش کے تحت مسلم محلوں میں آ جا رہے ہیں، یہاں کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں. اس تعلق سے ہم خود پولیس کمشنر صاحب سے بات کریں گے. حضرت، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آئے دن مسلم سماج کو تانے دیے جاتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ، اور یہ گوہر شاہی فتنہ پوری طرح سے پاکستان سے کنیکٹڈ ہے. اور جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پکڑ کر اسے پولیس اسٹیشن لے جائیں گے تو الٹا پکڑنے والوں کے خلاف ایف آئی آر کی گئی. ذرا سا بھی اگر پاکستانی کنیکشن ملتا ہے تو لوگوں کے پورے خاندان خراب کر دیے جاتے ہیں. اس تعلق سے آپ کیا میسج دیں؟ دیکھیے، بہت ساری یہود و نصارہ کی تنظیمیں ہیں جو مسلم ملکوں میں بیٹھ کے جو ہے
وہ کام کر رہی ہیں، تو یقیناً ایک نمبر پہ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان سے یہ مومنٹ ہو رہا ہے تو کہیں یہ دیش کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ مہاراشٹر میں ممرا جو ہے وہ بڑا مقام رکھتا ہے، بہت بڑی مسلمانوں کی گھنی آبادی ممرا میں ہے، یقیناً اس پر ایک SIT بیٹھنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو مسلمانوں کی شکل بنائے ہوئے توحید کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، ان کا کنیکشن کیا ہے، یہ اس ماحول کو خراب کرنے کی کہیں کوئی سوچی سمجھی سازش پڑوسی ملک پاکستان میں بنائی تو نہیں گئی ہے، اس تعلق سے جانچ کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔